ایک مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا. امام صاحب نے کہا کہ بھائی وہ بھینس پالتا تھا. بولے کہا تم بھینسیں چرائے گا کہ نمازوں پڑھے گا؟ بولا حضرت آپ تو جانتے ہیں نا 25-30 بھینسیں ہیں میرے پاس, ہم کو ٹائم نہیں ہم. تو امام صاحب نے کہا کہ سن, نماز پڑھے گا نا, یہ تیری بھینس جو دودھ دیتی نا اللہ دودھ کو بڑھا دے گا. بولا کی بولجے؟ بولا امی بھالو بولجی اللہ دودھ بڑھا دے گا. بولا کہ جب دودھ بڑھائے گا تو ہم کل سے نماز پڑھیں گے. جب دودھ بڑھ جائے گا نماز کہاں پڑھیں گے؟ بولا آ جا کل سے. 3 بجے بھور میں اٹھا, نہا دھو کر کے, گاؤں دیہات کا آدمی تو نہا دھو کر کے تیار ہو گیا اور تیل ول لگا اگا کر کے 4 بجے مسجد پہنچ گیا. 5 بجے اذان ہوئی, فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا دیکھا یہ ایک بھینس مر گئی. بولا اللہ ہے دیکھیے یہ تو بھینس مر گئی. دوڑا مسجد گیا امام صاحب کے پاس. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گھر گئے ہیں, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب بولے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہے. بولا جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی, بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. اور جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر وہ بیچارہ جب گھر پہنچا, اتفاقاً کہ یہ دوسری بھینس مر گئی. یہ سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا, سوچنے لگا کہ 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس میری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ چلا رہا تھا. اچھا بھینس کے بچہ کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کی بولے نا اپنا بچہ. ہاں وہ چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ بولا بھینس والا کہ زیادہ چلاؤ مت, یہ 2 چلی گئی ہے, 2 فرض پڑھے ہیں چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, صرف 2 نفل پڑھیں گے. نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. ایک صحابی رسول ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, بڑا پریشان ہو گئے. 3 دن ہو گئے, گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ گئی. تو بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج اپنی کاج کوربین نا, یہ سنسار کیسے چلے گا؟ مان کے آپ بھوک برداشت کر لیں گے, ہم برداشت کر لیں گے, لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ یہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا, کچھ تو انتظام کرو. یہ صحابی اور قربان جائیے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میری بیوی غم نہ کرو, او میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے. ہم تو جاتے ہیں بازار منڈی جاتے ہیں, لیکن کوئی مجھے مزدور لیتا ہی نہیں. غم نہ کرو, 1 لوٹا پانی لے. بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, یہ وضو بنایا, تازہ وضو بنایا, وضو بنا کر 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا. اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو وہ چکی چل رہی ہے. اچھا بولیں کہ اوٹا گیہوں جو آٹا پیستے ہم لوگ کس کو کی بولیں اپنا چکی بولیں نا, کہ جاتا بولیں, وہ جاتا چل رہا ہے, جا کے دیکھو تو جاتا چل رہا کہ نہیں. بیوی بھاگ کے گئی, دیکھی نہیں چل رہا, لوٹ کے آئی, بولا نہیں چل رہا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے. آہا, ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لے آؤ. پھر بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے آئی, پھر تازہ وضو بنائے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, رب کی بارگاہ میں رو کر دعا کی. نماز کے بعد دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جا تو دیکھ تو جاتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. بیوی بھاگ کر گئی, دیکھتی کیا ہے, جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. جاتا چل رہا ہے, آٹا نکل رہا ہے, چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے. بیوی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں. شوہر کو آواز دیا کہ آؤ دیکھو تو صحیح, کیا غضب اللہ کا کرشمہ ہے. یہ برتن آٹا بھرو, یہ برتن میں بھرو, یہ برتن میں بھرو. گھر کے سارے برتن آٹا سے بھر گیا. اور جس برتن میں پانی دے بولے پانی پھینکو پہلے آٹا بھرو, وہ برتن بھی بھر گیا. اب عورت کی ذات, عورت بیوی نے شوہر سے کہی کہ میرے سرتاج, اے میرے پیارے شوہر, تھوڑا سا یہ جانتا کا پاٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو, آٹا نکل کہاں سے رہا, آٹا آ کہاں سے رہا ہے,
تھوڑا یہ جاتا کا پاٹ اٹھا کر ہم کو دکھائیے نا. تو یہ نوجوان جیسے ہی جاتا کا پاٹ کو اٹھایا آٹا کا گرنا بند ہو گیا. اور قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نوجوان گیا, سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آج ہوا ہے میرے ساتھ میں. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان, اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے, قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا, تیری نسلیں کھاتی رہتی, کبھی بند نہ ہوتا. یہ نماز کی برکت ہے. نماز نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. اور قربان جاؤ نوجوانوں, حضور کی حدیث ہے کہ کوئی کاشتکار, اچھا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو ایک بدو دیہاتی مزدور کسان, وہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو وہ کھرپی بولیں نا کہ اپنا پوسنی کھرپی, ہاں پوسنی, وہ کھیت میں کام کر رہا تھا, اور نظر پڑ گئی تو مٹی اٹی ہاتھ میں لگی ہوئی تھی, اور وہ کھرپی کو پوسنی کو چھوڑا, وہ دوڑا آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا, اپنا ہاتھ کو بڑھایا مصافحہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو بڑھائے تو یہ دیہاتی, یہ بدو اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے میں اپنے ہاتھوں کو ملا, مٹی لگی ہے, آپ کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. اور قربان جائیے, جانتے ہو نوجوانوں, آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے ہاتھوں کو پکڑا. اب پکڑنے کے بعد یوں اپنے قریب لایا اور ہونٹوں سے چوما, اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو جو ہاتھ محنت و مشقت کرتا ہے, جو ہاتھ محنت و مشقت کرتے ہوئے گندا ہو جاتا ہے, مٹی لگ جاتی ہے, دھول لگ جاتی ہے, گرد و غبار لگ جائے, جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے نہ روزہ کا حکم زمین پر آیا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا, حج کا حکم زمین پر آیا, لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا. کہاں بلایا؟ بولو نا بھائی, کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. قربان جائیے, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی, یہی مسجد اقصی فلسطین میں ہے, یہ مسجد اقصی فلسطین میں. ارے جس مسجد کا تذکرہ قرآن کر رہا ہو, جس مسجد کا ذکر قرآن کر رہا ہو, بھلا ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ تو قربان جاؤ, ساری باتیں ہو گئی. جب لوٹنے لگے اللہ نے کہا میرے حبیب میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے. کہا کہ یا اللہ کیا تحفہ؟ بولے 50 وقت کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نماز. بولا ہاں جائیے اللہ کے پاس کم کرائیے. میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی, بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی, فجر اور عصر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت یہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی, یہ تو 50 وقت کی نماز ہے, کم کروائیے اللہ سے. گئے, یا اللہ نماز کچھ کم ہو جاتی. اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں نے کم کر دیا. چلے کتنی رہ گئی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولا پھر جائیے, پھر گئے, پھر 5 کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ 9 بار گئے, 9 پچے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے کہ 45 کم ہو گئی. بولے کتنی رہ گئی؟ بولے 5 رہ گئی. بولے 1 بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سوچتے ہوں کہ 1 بار اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم تھا. نوجوانوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں موسیٰ مجھے اب نماز کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں بھی پڑھوں گا، میری امت بھی پڑھے گی۔ اللہ نے اس گفتگو کو سنا، میرے اللہ نے اعلان کیا میرے محبوب میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا اعلان پکا ہے میرے محبوب، میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دی تھی، میں نے کم کر کے وہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے، آپ کی امت میرا جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ہماری جتنی بھی ماں بہنیں آئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ ایک سبحان اللہ کیا مقام ہے! حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی کاشتکار فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باغان میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے۔ آخرت کی تیاریوں میں سے یہ پہلی تیاری ہے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا بول جی کہ میرا سمے ہوتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا جنت میں محل کون کون بنائیں گے انشاءاللہ؟ ایک بار آپ لوگ تیار ہو جائیے تو আমি আপনার জন্য দোয়া 10টে দোয়া করে দেব। কত দোয়া করব? কত দোয়া করব? 10টে। এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, वो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है। अच्छा अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया, हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कत बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा। और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अच्छा ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी। और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, जहन में मेरी नहीं आ रही है कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है। उसी इदारे में वो पढ़ाते शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दिन मौजूद है। अल्लाह का घर बना दिया। इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया। अच्छा इसके घर में मस्जिद जो बनाया बेचारा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था।
دو بیٹے میں 2 مکان تھا، اسی میں یہ گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن قربان جاؤ 6 مہینے گزرے، 3 بیٹا سعودی عرب قطر گیا، اور قربان جاؤ 4 سال نہیں گزرے، 4 سال کا وقفہ نہیں گزرا، اللہ نے اس کے چاروں بھیٹے میں پختہ کا مکان بنایا۔ اور آج جانتے ہیں، آج اس بستی میں اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں، اس بستی کے اندر میں اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں۔ کتنی مسجدوں کو وہ بنا دیا، کتنی مسجدوں کو بنا دیا۔ ہم سے ملاقات ہے تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کو بہت دے گا، تو ایک جملہ کہا کہ حضرت اللہ اگر ہم کو دیتا نہیں ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، آنکھیں بند ہونی، آنکھیں ایک دن بند ہو جائے گی، یہ سانسیں رک جائے گی، رہو دنیا میں رہ کے آخرت کی۔ دیکھیے اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا کہ تم آخرت بنا لو، تم آخرت بنا لو، تم آخرت سوار لو۔ تو میرے بھائیوں دنیا میں رہ کے جنت میں محل بنا لو نا، مرنے کے بعد نہ جانے بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے۔ قربان جاؤ، جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، عالی شان گھر بنائے گا۔